اور پرائم منسٹر سب سے بڑا یعنی کہ عہدیدار ہوتا ہے کسی بھی ملک کا، وہ جا کے ان کے ساتھ تھوڑی سی تسلی تشفی کر دے، ان کے گھروں پہ کچھ لوگ ان کے وزیر چلے جائیں، تو تھوڑا سا لگتا ہے کہ بھائی کوئی ہے ان کے آگے پیچھے، لیکن ایسے جیسے کوئی لاوارث نہیں ہوتے، خدا نہ خاصہ گئے ضرور ہیں کچھ لوگ، لیکن ان لوگوں کی ڈیوٹی کتنی تھی کتنی نہیں تھی یہ ایک کوشچن ہے، لیکن جن کی ڈیوٹی تھی وہ نہیں گئے۔ یہ بڑی افسوسناک رویہ ہے۔ آپ سارے کام کر رہے ہیں، نہیں کر رہے تو جو آپ کا کرنے والا کام ہے وہ نہیں کرتے آپ، مطلب جانے جانا کو مذاق تو نہیں ہے، اور ابھی بھی باز نہیں آ رہے آپ، مطلب کہ ایک ہی کہانی ہے، انسان شرمندہ ہو جاتا ہے ایک بات کو بار بار دوہرا کے، لیکن یہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ بھئی آپ اپنی صفحے ٹھیک کریں، آپ لوگوں کے کام آنے کی کوشش کریں، جس وجہ سے آپ کو لایا گیا ہے جیسے بھی لایا گیا ہے، لیکن چلے آ گئے ہیں تو آپ لوگوں کا خیال کریں نا، کچھ آپ اپنا کام تو کریں، اپنا ایجنڈا تو پورا کریں، وہ آپ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم پشاور کیوں نہیں گئے؟ کیا وہ بچے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے وزیر اعظم کا؟ اور پھر وہ صوبہ ہے جہاں پہ 8 سال سے آپ کی حکومت ہے، اب بڑی باتیں کرتے ہیں کے پی کے کی، اچھا سے کریں، لیکن بھائی وہ کے پی کے بچے ہیں نا، ہیں تو پاکستان کے مسلمان بچے ہیں، لیکن اگر صوبے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اب اس صوبے کے ہیں جہاں آپ سے دوسری حکومت ہے، تو آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ آپ کیوں نہیں گئے وہاں پہ، کیوں ان کے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھا، کیوں ان کے روتے ہوئے خاندانوں کے جو آنسو ہے وہ نہیں پوچھے۔ لیکن جو بھی ہے آپ کے سامنے ہے، اور بات وہی ہو رہی ہے کہ پھر ایک اہم بات یہ ہے کہ ان کے ایک وفاقی وزیر ہیں ریلوے کے، وہ تو مطلب کہ ماہر ہیں نا، وہ تو مخبر اعظم ہیں، انہوں نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا، چند 2-4 دن 5 دن پہلے، ہاں گیٹ نمبر 4 پہ ان کی پالش کا کھوکھا تھا، ہے وہ ابھی بھی ہے، بلکہ وہ جا کے وہاں پہ کرتے ہیں۔ تو مشاہد صاحب گیٹ نمبر 4 وہی ذکر کرتے ہیں گیٹ نمبر 4 کا، زیادہ جن وزیر کی بات ہو رہی ہے میں نے تو دیکھا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے، وہاں ایک پیپل کا درخت ہے، اس کے نیچے بیٹھ کے لوگ پالش والش کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہوں گے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ دہشت گردی کا واقعہ ہونے والا ہے، یہ غیر معمولی بات اس لیے ہے کہ دہشت گردی کے واقعات بڑے عرصے سے ہو نہیں رہے اس طرح سے جیسے پہلے ماضی میں ہوا کرتے تھے۔ بھئی آپ کو کیسے پتہ لگ گیا؟ اور اگر آپ کو پتہ لگ گیا تو پھر اس کا مطلب ہے کسی نے بتایا ہوگا، اور جنہوں نے بتایا ہوگا پھر انہوں نے سد باب کیوں نہیں کیا اس کو؟ دیکھیں نا، اگر میں یہ نہیں کہہ رہا، ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو پتا تھا کہ یہ کام ہونے جا رہا ہے، تو کام ہونے جا رہا ہے تو بھائی بچاؤ نا لوگوں کا، خون تو بڑا مہنگا ہوتا ہے نا۔ لیکن یہ آج بھی آپ دیکھیے، میں حیران ہوں، آج سے 3-4 دن پہلے وہ ہمارا بھائی ہے فدا محمد خان، اس نے یہ میں نے اپنی زندگی میں شاید پہلی دفعہ دیکھا کہ ٹریجری بینچ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ، اور انہوں نے کورم کی نشاندہی کر دی ٹریجر، اور اجلاس ختم ہو گیا۔ یہ میں نے نہیں دیکھا آج تک، یہ یعنی کہ آپ ادھر بیٹھ جائیں آ کے تو پھر یہ بات مجھے کر لیں تو میں ٹاپک پہ آ جاؤں گا۔ آپ باقیوں کی تقریریں سنی ہیں آپ نے، یہ ٹاپک ہی ہے، یہی ٹاپک ہے، اس لیے کہ یہ حرکتیں اس وقت ہوتی ہے، وہ ہے نا کہ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں۔ آج بھی ٹریجری بینچ سے واک آؤٹ ہوا ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا۔ یہی تو وہ باتیں ہیں جس وجہ سے دھماکے ہو رہے ہیں۔ آپ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں واک آؤٹ کیا آپ نے؟ ٹریجری بینچ بھی کبھی واک آؤٹ کرتا ہے، اور کسی اپوزیشن کے خلاف کیا ہے، آپ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے مسائل کو حل کرو۔ بھائی ٹریجری بینچ سے مطالبے اپوزیشن کرتی ہے،
کہ جناب یہ ہمارے مطالبات ہیں، آپ حل کر دیں، نہیں حل کریں گے ہم واک آؤٹ کریں گے، احتجاج کریں گے، کچھ بھی کریں گے۔ لیکن یہ نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے کہ واک آؤٹ کدھر سے ہو رہا ہے؟ ٹریجری بینچ سے۔ آج آپ نے پوری کارروائی دیکھی ہوگی، کتنا شور شرابہ کیا ہے ٹریجری بینچ نے، کبھی آج تک دیکھا آپ نے؟ بھئی شور شرابہ اپوزیشن کا کام ہے کرنا، ٹریجری بینچ ساری کھڑی ہو گئی ہے اپوزیشن کے خلاف۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھ گئے ہیں کہ اب وہ حکومت میں نہیں ہے، کیونکہ حکومت میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہی نہیں، وہ تو آرام سے بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں، اور جو ان کے پاس اختیارات ہوتا ہے اس اختیار کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اگر اختیار نہ ہو تو پھر واک آؤٹ ہی کرنا ہے نا بھائی۔ اور جب آپ پھر جو تقریریں ہو رہی ہیں ابھی بھی، ادھر پشاور میں بچے شہید ہو گئے ہیں، زخمی ہو گئے ہیں، آپ کو گوجرانوالہ کے جلسہ یاد آ رہا ہے۔ بھئی یہ جلسے کے پہلی دفعہ ہوئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، ہمیشہ اپوزیشن جلسے کرتی ہے، یہ ان کا حق ہے احتجاج کرنا، جلسے کرنا، اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانا۔ اور جس غصے میں کر رہے ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ کام خراب ہی ہے، پورے ملک کا حشر بگڑا ہوا ہے، اور باتیں بھنگ کی ہو رہی ہیں، چرس کی ہو رہی ہیں۔ پہلے ہم کٹے کی باتیں سنتے تھے، بھینس کی باتیں سنتے تھے، گاڑیاں بھیج دو، اب وہ نئی گاڑیاں خریدنی شروع، اب وہ مطلب کہ منشیات کی جتنی بات اس حکومت میں ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی جناب چیئرمین۔ اور ہر طرف خون بہہ رہا ہے، یہ کوئی طریقہ کرا؟ آپ دیکھیں کہ بے روزگاری اتنی زیادہ پھیلا دی ہے جس کا نتیجہ ہر چیز کا نکلتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ ہر شہر میں کرائم بڑھ چکا ہے۔ یہ میں F7 میں رہتا ہوں۔ لو جی، نہیں جی، ان کو ہے بلینک چیک، آپ دے دیجیے، آپ ذرا آن کو آپ دے دیجیے گا۔ یہ ان کی یہی ہے، میں نے تو یہ انٹرفیئر کرتے رہے، میں نے وہی بات کرنی ہے جو کرنی ہے۔ اس طرح کے پتہ نہیں کتنے انٹرفیئر بھگتا چکا ہوں میں جناب والا یہ کہنا چاہتا ہوں، بس اب جب سیاستیں پوتوں اور نواسوں کے ہاتھوں میں آ جائیں تو اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہاں بہت ساری جگہوں پہ یہی حال ہوتا ہے۔ تو میں صاحب تھوڑی سی مجھے بات کرنے دو، میں موشن پکڑتا ہوں کہ میرا موشن توڑ دیتے ہیں۔ وہ ہے کہ میں یہ کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں، میرے شہر جل رہے ہیں، میرے لوگ مر رہے ہیں، اور کوئی غنچہ ہو کہ گل ہو، کوئی شاخ ہو شجر ہو، وہ ہوائے گلستان ہے کہ سبھی بکھر رہے ہیں۔ اور وہی خطہ زمیں تھا جہاں رحمتیں تھی نازل، 2 سال پرانی بات یہ نا، وہی خطہ زمیں تھا جہاں رحمتیں تھی نازل، وہی خطہ زمیں ہے کہ عذاب اتر رہے ہیں، اور وہی طائروں کے جھرمٹ جو ہوا میں جھولتے تھے وہ فضا کو دیکھتے ہیں تو اب آہ بھر رہے ہیں، اور کوئی اور تو نہیں ہے، پس خنجر آزمائی ہمیں قتل کر رہے ہیں، ہمیں قتل ہو رہے ہیں۔ وزیر کہتے ہیں پہلے کہ دہشت گردی کا واقعہ ہو، یہ کوئی مذاق بات نہیں ہے، اس ملک کو مذاق بنایا ہوا ہے انہوں نے، لوگوں کے خون سے کی ہولیاں کھیلتے ہیں۔ یہ ایسے ہوتا ہے، ایسے حکومتیں چلتی ہیں۔ بھئی آپ کو لا کے بٹھا دیا گیا ہے نا، تو اب آپ کم از کم اس کا کچھ تو خیال کریں لوگوں کا۔ آپ نے پتہ ہے کتنے
पीटीवी के लोगों को नौकरियों से निकाल दिया, पीआईए के लोगों को नौकरी से निकाल दिया, स्टील मिल के लोगों को नौकरी से निकाल दिया, ईरा के लोगों को नौकरियों से निकाल दिया, हर तरफ। और आप ये देखिए, अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली हैं, 9-9 लाख कर ली हैं, और क्लर्कों की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया। महंगाई 4% से 15% पे आ चुकी है, और खाने पीने की चीजें। बात यह है, ये गवर्नमेंट के सारे है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो बैठो फिर, बात तो मैं अपनी मर्जी से करूंगा ना भाई। ये है ट्रेजरी बेंच, ये ट्रेजरी बेंच है, जरा देख, ऐसा ट्रेजरी बेंच देखा कभी आपने? करेंगे, शर्म आना चाहिए इनको, शर्म आना चाहिए।